اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسین۔ محترم سامعین کرام، امام حسین علیہ السلام زرود کے مقام سے آگے بڑھے، جہاں پر امام کی ملاقات ہوئی تھی زہر ابن قین سے، اور پھر اس کے بعد امام ثعلبیہ کے مقام تک پہنچے۔ دو شخص ہیں کہ جن کے نام عبداللہ بن سلیم اور مزری بن مشمعل، جن کا تعلق قبیلہ بنی اسد سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم حج سے فارغ ہوئے، اور ہمارا حج سے فارغ ہونے کے بعد ایک ہی مقصد تھا کہ ہم اثناء راہ میں کسی بھی طریقے سے امام حسین علیہ السلام سے جا ملیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم تیزی سے سفر کر رہے تھے کہ منزل زرود پر آ کر ہم آپ سے ملحق ہو گئے، اور اتنے میں ہم نے دیکھا کہ ایک کوفہ کا رہنے والا شخص ہے جو کہ امام حسین علیہ السلام کی طرف آ رہا ہے، لیکن جیسے ہی اس نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا، اس نے اپنی راہ کو موڑ لیا، اور امام حسین نے بھی کچھ توقف کیا کہ شاید وہ آ کر امام سے کچھ گفتگو کرے گا، لیکن اس نے کوئی گفتگو نہ کی۔ پھر یہ دونوں شخص کہتے ہیں کہ ہم اس شخص کے پاس گئے اور اس شخص سے ہم نے سلام دعا کی، اور پھر اس کے بعد پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے اور کس قبیلے سے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ ہم جو ہے وہ بکیر، اس کا نام جو ہے وہ بکیر بن مصعبہ ہے، اور اس کا تعلق قبیلہ اسد سے ہے۔ اس نے کہا کہ ہم بھی قبیلہ اسد سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر ان دونوں شخص نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کوفے کا حال کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب میں کوفہ سے نکل رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ مسلم اور ہانی بن عروہ کو شہید کر دیا گیا ہے، اور ان کے لاشوں کے پیروں میں رسی باندھ کر ان کے لاشیں کو گلی کوچوں میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ یہ سن کر یہ دونوں شخص منزل ثعلبیہ پر پہنچے، اور جب وہاں پر پہنچے تو امام تشریف فرما تھے، امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، امام کو جو ہے وہ سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد کہا کہ ہم ایک بری خبر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، اگر تنہائی میں آپ ہم سے وہ خبر سننا چاہیں۔ امام نے ایک نگاہ اپنے انصار کی طرف ڈالی اور کہا کہ میں ان لوگوں سے کچھ نہیں چھپاتا، لہٰذا جو کچھ تمہیں بیان کرنا ہے ان دونوں کے سامنے بیان کرو۔ ان دونوں شخص نے کہا کہ یہ جو شخص ہے جو کوفے کا رہنے والا ہے اور قابل اعتماد شخص ہے، عقل مند اور سچا شخص ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ جب یہ کوفے سے نکلا تو مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کو قتل کر دیا گیا تھا، اور اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ ان کے لاشوں کو پاؤں باندھ کر بازاروں میں گھسیٹ رہے تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا کہ رحم اللہ مسلما فقد صار الى روح اللہ وریحانہ وجنتہ ورضوانہ اما انہ قد قضا ما علیہ وبقی ما علینا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند کریم مسلم ابن عقیل پر رحم کرے کہ وہ اللہ کی راحت اور اللہ کی سکون والی جگہ پر اور اللہ کی بہشت میں اور اللہ کی رضا کی جانب سفر کر چکے ہیں۔ وہ تو گزر چکے ہیں، جو ان کا کام تھا انہوں نے انجام دے دیا، اور جو ہمارا کام ہے وہ باقی ہے، وہ ہمیں انجام دینا ہے۔ جب ان دونوں نے یہ جملے امام حسین علیہ السلام سے سنے تو کہا کہ ہم آپ کو خدا کا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ اپنے خاندان کو لے کر یہیں سے واپس پلٹ جائیے اور کوفہ نہ جائیے، کیونکہ کوفہ جو ہے وہ غدار لوگ ہیں، اور انہوں نے جناب مسلم کا ساتھ نہیں دیا، تو لہٰذا وہ آپ کا بھی ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے اولاد عقیل کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ جناب عقیل تو شہید ہو چکے ہیں، اب تم لوگوں کا کیا ارادہ ہے؟ یعنی اگر میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ چلو، اور یہیں سے اگر پلٹ جانا چاہتے ہو تو یہیں سے پلٹ جاؤ۔ کہ اولاد عقیل نے کہا کہ خدا کی قسم ہرگز نہیں، ہم یہاں سے نہیں پلٹیں گے جب تک اپنے بابا کا انتقام نہ لینے یا آپ کے ساتھ شہید ہو جائیں۔ جب یہ باتیں امام حسین علیہ السلام نے جناب عقیل کی اولاد سے سنی تو ان دو افراد کی طرف رخ کر کے کہا کہ لا خیر فی العیش بعد ہؤلاء، کہ ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد زندگی گزارنے میں کوئی خیر اور خوبی نہیں ہے۔ پھر ان سے خدا حافظی کی اور امام نے ان کو دعا دی، اور پھر اس کے بعد یہ دونوں جو ہے وہ امام سے جدا ہو گئے۔ اتنے میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ اٹھ کر خیمے میں تشریف لائے، اور کیونکہ جناب عقیل کی اولادیں، جناب مسلم بن عقیل کی اولادیں جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھیں، تو لہٰذا ان کی جو بیٹی تھیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ایک روایت میں 13 سال کی اور ایک روایت میں کہا جاتا ہے کہ 11 سال کی بیٹی، جناب مسلم بن عقیل کی ایک بیٹی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ امام خیمے میں تشریف لائے اور اس بیٹی کو اپنے پاس بلایا، اور کبھی اس کو سینے سے لگاتے تھے اور کبھی اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے، کہ اتنے میں وہ بچی کیونکہ بنی ہاشم کے خاندان کی تھی لہٰذا سمجھ گئی،
اور کہنے لگی کہ چچا جان کیا ہو گیا، کچھ واقعہ رونما ہوا ہے، آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں کہ جیسا کسی یتیم کے ساتھ کیا جاتا ہے، گویا ایسا ہے کہ شاید میرے والد کو شہید کر دیا گیا۔ اتنا سننا تھا کہ روایت کہتی ہے کہ امام حسین اپنے گریے پر قابو نہ رکھ سکے اور بلند آواز سے امام حسین علیہ السلام نے گریہ کیا، اور گریہ کرنے کے بعد کہا کہ اے بیٹی، اگر تیرا باپ اس دنیا سے چلا گیا ہے تو میں تیرا باپ ہوں، میری بیٹیاں تیری بہنیں ہیں اور میرے بیٹے تیرے بھائی ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ جو جناب مسلم کی اولاد تھی انہوں نے شدید انداز میں گریہ کرنا شروع کیا اور اپنے اماموں کو زمین پر دے مارا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔